जनाब मेरे भाइयों 13वीं हदीस इंतहाई डिटेल्ड हदीस है, क्रिटिकल हदीस है, वर्ड बाय वर्ड मैं बयान करूंगा। ये सबसे क्रिटिकल हदीस है। इस हदीस के इंशाल्लाह 15-20 मिनट के बाद फिर ये लेक्चर हमारा कंक्लूड हो जाएगा। ये हदीस वर्ड बाय वर्ड मैंने बयान करनी है क्योंकि ये क्रिटिकल हदीस है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, जनाजा, कब्र का खोदना, दफनाया जाना, कफन मुबारक, ये कम अज कम 7 किताबों में मौजूद है, 7 बुक्स में। और ये कहते हैं जी जनाब जनाजा हुआ ही नहीं है। इस 7 बुक्स से मैं हवाला देने लगा हूं। पहला रेफरेंस मैं देने लगा हूं सुनन निसाई अल कुबरा का ये चैप्टर, वफातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ताला के शागिर्द रशीद शेख गुलाम मुस्तफा ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला की तहकीम के साथ छप चुका है। ये वफातुन नबी वाला चैप्टर सुनन निसाई अल कुबरा का। सुनन निसाई अल कुबरा में 11,770 अहादीस हैं, 11770। हमारे पास जो सुनन निसाई है कुतुब सित्ता में, ये अस्सुगरा है, इसमें है 5,761 अहादीस। ये चैप्टर उसमें मौजूद नहीं जो हमारे पास सुनन निसाई है, उसी में से इज्तबा किया गया है सुनन निसाई अल कुबरा में से। सुनन निसाई अस्सुगरा को इमाम निसाई रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 303 हिजरी के शागिर्द थे इमाम अहमद बिन मुहम्मद इब्न सुन्नी अल मुतवफ़ा 364 हिजरी, उन्होंने ये इख्तिसार किया था, सुनन निसाई अल कुबरा को अस्सुगरा में कन्वर्ट किया। अल कुबरा असल किताब है जो इमाम निसाई ने लिखी है, लिहाजा मेरा जो 72 अहादीस वाला करबला वाला रिसर्च पेपर में भी अक्सर हवाले सुनन निसाई अल कुबरा के हैं। मुहद्दिसीन फर्क नहीं करते हैं, वो सुनन निसाई जब कहें उससे मुराद अल कुबरा है। मिसाल के तौर पर यह हदीस सुनन निसाई अस्सुगरा में नहीं है, कुतुब सित्ता वाली में नहीं है, वो अल कुबरा में है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 119928 के जो शख्स फर्ज नमाज के बाद फौरन पढ़ ले आयतुल कुर्सी तो मरते ही जन्नत में दाखिल होगा इंशाअल्लाह। तो लेकिन नमाज ही पढ़नी पैनी है, खाली आयतुल कुर्सी पढ़ने नाल नहीं। इंशाअल्लाह तो बोल लिया ना। सही मुस्लिम में 246 नंबर हदीस है, बंदे के कुफर और इस्लाम के दरमियान फर्क की नमाज है, तो आयतुल कुर्सी जो पढ़ ले। तो यह हदीस सुनन निसाई अल कुबरा में है और उसी का वो चैप्टर है अमलुल यौम वल लैला, सुबह शाम के अज़कार, उसमें से हम लेते हैं। उसमें नंबर है 9928। इसी तरीके से सैयदना अली पे सब्बो शतम वाली जो रवायतें हैं वो सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर मौजूद हैं। इसीलिए मैंने 72 अहादीस वाले रिसर्च पेपर में सुनन निसाई अल कुबरा लिखा हुआ है, अस्सुगरा नहीं है। फिर भी लोग पूछ रहे होते हैं। इसी का चैप्टर है खसाइस अली। जब दिमश्क में इमाम निसाई गए और सैयदना अली से बुक्स था लोगों को, तो सैयदना अली के खसाइस पे 194 अहादीस जमा की। फिर इन पे राफिदियत का फतवा लगा। फिर इन्होंने फजाइल सहाबा लिखी, वो भी उर्दू जुबान में शेख गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब की तहकीम के साथ छप चुकी है। और इस तरीके से फजाइल कुरान लिखा है एक चैप्टर, वो भी मौजूद है, उर्दू में आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब के सब वफातुन नबी वाला चैप्टर भी आ चुका है। उस किताब में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7077 से लेकर 7123 तक 47 अहादीस हैं इस चैप्टर में, वफातुन नबी वाले में। और जो मैं हदीस अब बयान करने लगा वर्ड बाय वर्ड इसी से, और इस पे बाब बांधा है इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने, कैफा सुल्लिया अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह पर जनाजा की नमाज कैसे पढ़ी गई, ये चैप्टर की हेडिंग है। और हदीस का नंबर है 7119 इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक। यह हदीस शमाइल तिरमिज़ी में भी मौजूद है जो मदारिस में आम पढ़ाई जाती है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 397। दूसरा रेफरेंस हो गया। तीसरी बुक है अल मोजमुल कबीर तबरानी, उसमें है 6367। चौथा रेफरेंस दलाइलुन नबुव्वा इमाम बैहकी की किताब में है 3152 और 3157। पांचवा रेफरेंस सुनन इब्न माजा में मौजूद है मुख्तसरन 1234 नंबर हदीस इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक। पांचवा रेफरेंस मजमू ज़वाइद में है 8935। इमाम इब्न हजर अस्कलानी के उस्ताद हैं इमाम हैतमी, उन्होंने मजमू ज़वाइद में इसको लिया और इसकी सेहत को सही कहा। और सातवीं किताब है फतुल बारी जो इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 852 हिजरी, जो इमाम हैतमी के शागिर्द हैं। बुखारी की सबसे बेहतरीन शरह जिन्होंने लिखी, उन्होंने सही बुखारी में हदीस नंबर 432 के अंडर इस हदीस को लिख के इसकी सेहत को ठीक कहा। वफातुन नबी वाला चैप्टर सुनन निसाई अल कुबरा से वर्ड बाय वर्ड 7119 सुनिए। सैयदना सालिम बिन उबैद जो असहाबे सुफा में से थे बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हुई। जब अफाका हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या नमाज का वक्त है? लोगों ने कहा जी हां।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو وہ اذان دے اور ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ غشی طاری ہو گئی. جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ لوگوں نے عرض کی، ازواج مطہرات نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو اذان دیں اور ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جگہ جب مصلی پہ کھڑا ہوں گے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، روئیں گے کہ یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. آپ نے فرمایا اپنی بیویوں سے تم ان عورتوں کی طرح ہو جو یوسف کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئی تھی. دیکھیں اتنا آپ کو غصہ آیا اپنی بیویوں پہ کہ میں جب کہہ رہا ہوں تو پھر تم لوگ یہ آگے سے آرگومنٹ کیوں کر رہی ہو؟ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا بلال کو کہو اذان دیں، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. پھر سیدنا بلال کو اذان کہنے کا کہا گیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے نماز پڑھائی. جب جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جماعت کھڑی ہو گئی ہے؟ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے کوئی ایسا آدمی دیکھو جس کا سہارا لے کر میں جا سکوں. پھر سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخص سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری روایتوں میں آتا ہے، ان کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے گئے مسجد میں. سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ وہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب آگے بیٹھ گئے. سیدنا ابو بکر یہ دیکھ کر مصلی سے پیچھے ہٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، نماز صرف ایک شخص کے پیچھے ہی آپ نے پڑھی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اس روئے عرض پہ اور کوئی شخص ایسا نہیں جس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز پڑھی ہو یا کسی نبی نے کسی امتی کے پیچھے پڑھی ہو سوائے عبد الرحمن بن عوف کے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو سیدنا عمر نے فرمایا میں کسی شخص کو نہ دیکھوں کہ وہ یہ کہے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے، میں اپنی تلوار سے اسے قتل کر دوں گا. یہ بخاری میں الفاظ نہیں تھے، یہ سنن نسائی الکبریٰ میں ہے. اس پہ لوگ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ ان پڑھ قوم تھی. اس سے پہلے ان میں کوئی نبی مبعوث ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کو یہ تجربہ نہیں تھا کہ نبی بھی فوت ہو سکتا ہے. لوگوں نے کہا اے سالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر کو بلاؤ. میں ان کی طرف نکلا، میں نے مسجد میں ان کو پایا. انہوں نے فرمایا کیا رسول اللہ وفات پا چکے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا کہ سیدنا عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو یہ کہتے ہوئے نہ سنوں کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. انہوں نے میری کلائی پکڑی اور چل پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو چھوا اور بوسہ دیا، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے وہاں آیت تلاوت کی، سورہ الزمر آیت نمبر 30، انک میت وانہم میتون. اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی مرنا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کیا رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انہوں نے کہا ہاں. تو لوگوں نے جان لیا کہ صحیح بات یہی ہے. پھر صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی؟ کیونکہ بعض لوگوں نے کہنا جنازہ کوئی نہیں ہوا. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا جی ہاں. پھر صحابہ نے پوچھا ہم آپ کی نماز جنازہ کیسے ادا کریں؟ انہوں نے فرمایا لوگ اندر حجرے میں داخل ہوں، تکبیرات پڑھیں اور دعا کریں، پھر وہ باہر آ جائیں، پھر دوسرے لوگ جائیں، یعنی گروہ در گروہ داخل ہوں، امام کوئی نہیں ہوگا. یہ میں انشاءاللہ بتا بھی دیتا ہوں امام شافعی کا قول اس کانٹیکسٹ میں. صحیح بخاری میں 4 تکبیرات بھی ثابت ہیں میت کے اوپر اور صحیح مسلم میں 5 تکبیرات بھی، دونوں سنت ہیں. اہل تشیع صرف 5 تکبیرات والی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اہل سنت 4 والی پہ بھی کرتے ہیں. اور شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جنازے پر 5 تکبیرات کہی گئیں اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین بھی کرنا ہے اور سلام آخر میں ایک طرف ہی پھیرنا ہے، دائیں طرف. بلند آواز سے بھی جنازہ ثابت ہے لیکن عمومی عمل آہستہ آواز کے ساتھ ہے، سرن. تو انشاءاللہ موقع ملا، ویسے تو میں نے بتا دیا نماز جنازہ کے اوپر ریسرچ پیپر اہل سنت پاک.com پر رکھا بھی ہوا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں. صحابہ نے پوچھا کہاں تدفین ہوگی؟ انہوں نے کہا جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اللہ نے قبض فرمایا ہے، یعنی وہ چارپائی مبارک
वहां पर उस चरपाई के नीचे कब्र खोदो, क्योंकि बिला शुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पाकीज़ा मकान में कब्ज़ किया गया। तो लोगों ने जान लिया कि सही बात यही है। इसके बाद सकीफा बनी साइदा वाला चक्कर हुआ, अबू बकर उमर वहां पे चले गए। मसला नंबर 55 भी मेरा देख लें, वसी रसूल कौन है और हदीस क़िरतास का तहकीकी जायजा, वो डिटेल तलब है। और ये जो राफदियों की तरफ से कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में अबू बकर उमर शरीक नहीं हुआ, बिल्कुल झूठ है। कहते हैं जी मैयत छोड़ के चले गए थे, उनको कफन दफन और गुसल भी नहीं दिया, तो वो अबू बकर ने देना भी नहीं था, वो तो अहले बैत ने देना था। सैयदना अबू बकर ने खुद भी कहा कि अहले बैत दें। मौला अली अलैहिस्सलाम और सैयदना फजल इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने गुसल दिया था। तो ज़ाहिर ड्यूटीज बांटी हुई थी। वहां पर फितना सकीफा बनी साइदा में खड़ा होने लगा था। तो ये एक डिटेल तलब लेक्चर है 55B मसला नंबर, आप देख लें तो आपको इंशाअल्लाह पता चल जाएगा। इसी हदीस सुन्न नसाई अल कुबरा की इसका एक तरीक शमाइल तिरमिज़ी में है 397। ये भी शेख ज़ुबैर ज़ई रहिमहुल्लाह ताला की तहकीम के साथ शमाइल तिरमिज़ी छप चुकी है। 417 अहादीस है 417। उसमें 397 नंबर है कि लोगों ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किस तरह अदा की जाएगी। तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि लोग हुजरे में दाखिल होंगे, तकबीरात पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। यही होता है, तकबीर कही जाती है, उसके बाद दूसरी तकबीर के बाद दुरूद, पहली तकबीर के बाद सूरतुल फातिहा, फिर दूसरी के बाद दुरूद और तीसरी में फिर जो है वो दुआ मांगी जाती है। सना साबित नहीं, पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा और सूरत मिलाना साबित है। फिर वो बाहर आ जाएंगे, इसी तरीके से बाकी लोग भी दाखिल होंगे। इसीलिए तो 3 दिन लग गए ना जी। मंडे को चाश्त के वक्त सुबह के वक्त डेथ हुई और बुध की रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया। इसी कॉन्टेक्स्ट में इमाम शाफी का कॉल है सही सनद के साथ, सुनन अल कुबरा अल बैहकी में 6698 नंबर है, जिल्द 4 और पेज 30 पे। इब्न अब्बास कहते हैं सबसे पहले मर्दों ने जनाजा पढ़ा, जोक दर जोक काफिलों की शक्ल में अंदर गए और दूसरी तरफ से बाहर निकले। उसके बाद औरतों ने जनाजा पढ़ा, उसके बाद बच्चों ने जनाजा पढ़ा। और इसके साथ इमाम बैहकी ने इमाम शाफी का कौल सही सनद से नकल किया है इसी नंबरिंग के अंदर, कि वो कहते हैं कि सहाबा कराम ये नहीं चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे की नमाज का कोई इमाम बने, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का इजहार चाहते थे कि आपकी मैयत की मौजूदगी में भी कोई शख्स मुसल्ला इमामत पे खड़ा ना हो। ये प्रोटोकॉल दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक को भी, कि आपकी मैयत की मौजूदगी में भी किसी ने मुसल्ले पर नहीं खड़ा हुआ। इंडिविजुअल नमाज जनाजा अदा की गई, तकबीरात भी, दुरूद शरीफ भी, दुआएं भी पढ़ी गई इंडिविजुअल, पहले मर्दों ने, फिर औरतों ने और फिर बच्चों ने। इसी कॉन्टेक्स्ट में जामिया तिरमिज़ी और सुन्न इब्न माजा में हदीस है, मिशकात में 5963 है और सुन्न निसाई अल कुबरा में 7122 कि जब सहाबा इकराम में इख्तिलाफ हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ताला अपने नबी की रूह को वहीं पर कब्ज़ फरमाता है जहां पर अल्लाह पसंद करता है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक आपकी उस चरपाई के नीचे खोदी जाए। बाज असहाब ने कहा कि आपको बैतुल मक़दिस ले जाते हैं जहां 4000 अंबिया की कब्रें हैं, बाज ने कहा बकी गरकत ले जाते हैं, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है कि अल्लाह ताला नबी की रूह वहीं पर कब्ज करता है जहां वो पसंद फरमाए। तो जब अल्लाह ताला के नजदीक ये पसंदीदा जगह है और वैसी पसंदीदा है, रियाजुल जन्नह है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के टुकड़े में दफन है। मसला नंबर 5 मेरा हयातुन नबी के ऊपर रिकॉर्डेड मौजूद है, तो जिसे शौक हो तो वो देख सकता है, बाकी डिटेल्स उसी में मौजूद है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक यहां पर खोदो, हुजरा आयशा के अंदर खोदी गई, आज उसी हुजरा मुबारक के ऊपर गुम्बद खजरा है। बाकी डिटेल मसला नंबर 54C और D में देख सकते हैं। कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी से मुताल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा। बस अब हमारा लेक्चर इंशाल्लाह 15 मिनट का ही रह गया है। अगली सिर्फ 3 हदीसें मुख्तसर बाकी हैं। 14वीं हदीस सुनन नबी दाऊद में, सुनन इब्न माजा में और दलाइलुन नबुव्वह इमाम बैहकी की किताब में है, मिशकात में भी है। बड़ी रिक्कत अंगेज हदीस है मेरे भाइयों। 5948 मिशकात में अम्मा आयशा कहती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने का इरादा किया गया तो यह मालूम ही ना हो सका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े उतारे जाएं या ना उतारे जाएं। सहाबा के लिए बहुत बड़ा डिसीजन था
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے. صحابہ ٹینشن میں آ گئے. اور اما عائشہ کہتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اصحاب کے اوپر نیند طاری کر دی, اور اس قدر نیند طاری کی کہ ان کی ٹھوڑیاں سینوں کے ساتھ لگیں, یعنی وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اونگ کو روک نہ سکے. اور اسی اونگ کی حالت میں حجرہ عائشہ کے کارنر سے ایک نامعلوم آواز کسی فرشتے کی ہوگی سنائی تھی کہ اللہ کے نبی کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے, کپڑے کوئی نہ اتارے. اللہ اکبر. اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے, اہل بیت نے, سیدنا علی اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ آواز ہمیں پہلے معلوم ہوتی تو ہم نبی کی بیویاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی, لیکن ہمیں یہ بات پتہ نہیں تھی. تو نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں, لیکن غسل کی سعادت ان کے حصے میں نہیں آئی, بلکہ مولا علی اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علیہ السلام کے حصے میں آئی. بلکہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے 1467 المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام ذہبی نے بھی موافقت کی, شیخ البانی نے بھی صحیح کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے غسل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ میں نے ہاتھ پھیرا, جس طرح وہ پیٹ پہ پھیرا جاتا ہے نا, تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک تھے, آپ کے جسم مبارک سے کوئی چیز نہیں نکلی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. 15ویں حدیث صحیح مسلم سے, مشکات میں ہے 1693. سعد بن ابی وقاص کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے کہا وصیت کرتے ہوئے کہ میرے لیے لحد بنانا, بغلی قبر. یہ لحد یہ ہوتی ہے کہ قبر کھودنے کے بعد جو قبلہ شریف والی سائڈ ہے نا, اس کے اندر ایک غار نکالی جاتی ہے بغل سی, اس میں میت کو یوں شفٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی وہ کھڑکی یوں بند کر دی جاتی ہے دیوار بنا کے, اور پھر باقی قبر کو بھر دیا جاتا ہے. اس کو بغلی قبر کہا جاتا ہے. جہاں پر مٹی گرے نا وہاں پہ یہ قبر بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ کی بھی قبر مبارک. تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میری قبر بھی بغلی بنانا اور اس کی سائڈ پہ اینٹیں لگا دینا, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بنائی گئی تھی. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 1694 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا گیا تھا. یہ وہ چادر تھی جو آپ اکثر استعمال فرماتے تھے بیٹھنے کے لیے, تو صحابہ نے اس کو تعظیماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن کر دیا قبر کے نیچے. اس میں الفاظ ہے فی قبری رسول اللہ, وہ لیتے ہیں اس میں سے, وہ ہمارے بریلوی علماء وہ کہتے ہیں دیکھیں قبر مبارک کے اوپر چادر چڑھائی گئی, وہ سمجھتے نہیں تھی پھر بھی سرخ ہے. علی قبری رسول اللہ نہیں ہے, فی قبری رسول اللہ. یہ پریپوزیشنز نہیں آتی ان کو, فی کہتے ہیں ان دا grave of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, not on the grave of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, فی قبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرخ رنگ کی چادر. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 1695 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سیدنا سفیان التمار تابعی کہتے ہیں میں نے خود قبر رسول کو دیکھا ہے, وہ اونٹ کی کوہان جتنی اونچی تھی, یعنی تقریباً 10 انچ سے لے کے 1 فٹ تک, زیادہ اونچی نہیں تھی. اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 1712 قاسم بن محمد بن ابی بکر. محمد بن ابی بکر اما عائشہ کے بھائی ہیں, اور ان کی والدہ جو تھی اسما رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمیس, ان کے ساتھ نکاح سیدنا علی نے کیا تھا ابوبکر الصدیق کی وفات کے بعد. پہلے ان کی بیوی تھی. محمد بن ابی بکر کی پرورش سیدنا علی نے کی ہے, اس لیے جنگ جمل اور صفین میں یہ سیدنا علی کی طرف سے تھے, اور اما عائشہ کو سمجھاتے بھی تھے. جب سیدہ عائشہ پہ کتے بھونکے اس وقت بھی جا کے اما عائشہ کو جا کے ان کے خیموں میں سمجھایا کہ میری بہن یہ کس طرف تم جا رہی ہو. ہر بعد میں سیدہ عائشہ پہ روتی تھی, اور میں نے جنگ جمل پہ بھی ڈیٹیل لیکچر دے دیا, مسئلہ نمبر 59A, اور جنگ جمل صفین نہروان پہ مسئلہ نمبر 101 ہے, اہل سنت پاک.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان کا بیٹا تھا قاسم بن محمد بن ابی بکر, ان کی پھپھو لگتی تھی سیدہ عائشہ, وہ محرم بھی تھی. تو کہنے لگے پھپھو جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک مجھے لے جائیں, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کی قبریں دیکھنی ہیں. تو کہتے ہیں میں نے خود دیکھی, سنن ابی داؤد میں موجود ہے مشکات میں 1712
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو نہ تو زمین کے بالکل ساتھ ملے ہوئے دیکھا اور نہ بلند، ہلکی سی وہ بلند تھی اور اس پہ سرخ رنگ کی کنکریاں بکھری ہوئی تھی. یعنی قبر آپ بنا کے اس کے اوپر بجری یا اس طریقے سے پتھر سائیڈ پہ رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کا نشان باقی رہے اور یہ بہہ نہ جائے. مسئلہ نمبر 27 میرا ریکارڈڈ موجود ہے. مزار بنانے کی، پکا کرنے کی اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن قبر کے آثار باقی ہوں. صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد اپنی والدہ کی قبر کے اوپر گئے تھے. یہ میں نے حدیث اس کے اندر بھی بتائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان سے متعلق بھی میں نے لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 98 اہل سنت پاک.com پہ. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. باقی ڈیٹیل مسئلہ نمبر 27 ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گنبد خضرا اور مزارات کے بارے میں. سیکنڈ لاسٹ حدیث 16ویں صحیح بخاری میں ہے، مشکات میں 5961. یہ بھائیو اب دردناک حدیثیں آنے لگی ہیں، رقت انگیز. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی تکلیف چھانے لگی تو سیدہ فاطمہ نے عرض کی، ابا جان آپ کتنی تکلیف میں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا کوئی بات نہیں، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اب یہاں پر مشہور ہے کہ وہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل کو کہا تو پوری امت کے برابر تکلیف میرے اوپر ہی ڈال ہے. بالکل جھوٹ ہے، کوئی کہیں موجود نہیں ہے. اچھا، آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آج کے بعد مجھے کوئی تکلیف نہیں آئے گی تمہارے باپ کو. جب وفات ہو گئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، ابا جان آپ نے اپنے رب کے بلاوے پر لبیک کہہ دیا. ابا جان آپ کا ٹھکانہ بے شک جنت الفردوس ہے. ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اما سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اے انس تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفنا کر آپ کے اوپر مٹی ڈال دیں. یعنی اتنی تڑپ کے ساتھ کہ تم نے یہ کیسے گوارا کیا جس نبی کی خاطر اصحاب رسول جانے دیا کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ دنیا سے ہر شخص نے جانا ہے، تو کس دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے اوپر یعنی سیلے رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی ڈالی گئی، تمہارے دل کیسے آمادہ ہوئے. اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد، سنن دارمی اور سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، مشکات میں ہے 5962. دیکھیں مشکات میں ساری حدیثیں ہیں آلموسٹ، اور میں نے بڑی محنت سے ڈھونڈ کے ان کے نمبر تلاش کیے. انس ابن مالک کا بیان ہے کہ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے سب نے خوشیاں منائیں. اس دن سے زیادہ حسین دن کوئی نہیں تھا اور اس دن سے زیادہ روشن دن کوئی نہیں تھا. لیکن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن سے زیادہ قبیح اور تاریک دن کوئی نہیں تھا. جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوئے ہر شے روشن تھی، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہر چیز تاریک ہو گئی. اور ابھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر مٹی ڈال کر فارغ بھی نہیں ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ بھی صاف نہیں کیے تھے کہ ہمارے دل اجنبی ہو چکے تھے. یعنی ایمان بالشہادہ جو دیکھ کے ایمان تھا وہ ایمان بالغیب میں کنورٹ ہو چکا تھا. یعنی اب ان کے لیے بھی غیب کا ایمان تھا. آپ رسول اللہ کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتے تھے، کوئی شخص بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. تو کہتے ہیں ہمارے دل اجنبی ہو گئے. یعنی نبی کی موجودگی دنیا میں بہت بڑا ایسٹ ہوتی ہے. نبی کے جانے کے بعد ظاہر ہے اس طریقے سے پھر یونٹی نہیں رہتی، اور وہی آپ نے دیکھا کہ 30 سال کے بعد وہ چیزیں بکھر گئی. پھر اللہ اکبر، ہمارے دل اجنبی ہو گئے. باقی ڈیٹیل جسے چاہیے تو عمر سیریز دیکھیں قطر والوں کی، 30:1 کے اوپر عربی میں انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ، اور انشاءاللہ امید ہے اردو میں بھی آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 6 سال پہلے سے لے کے سیدنا عمر کی شہادت تک پوری کی پوری بایوگرافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلمائی گئی ہے. آپ کو نہیں دکھایا لیکن سیدنا عمر کو سینٹرڈ کرتے ہوئے وہ ساری چیزیں، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں. آخری حدیث 17ویں صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں ہے 5967، انتہائی رقت انگیز. انس ابن مالک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سیدنا عمر سے کہنا شروع ہوئے، کہ عمر چلو ام ایمن کے پاس چلتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں پھپھو لگتی تھی،
اور بوڑھیا خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان بوڑھی اما کے پاس جایا کرتے تھے, ام ایمن. تو ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ ام ایمن کے پاس چلے جاتے ہیں. سیدنا ابوبکر نے سیدنا عمر سے کہا, سیدنا عمر وہاں پر گئے. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا کہ اے اما جان ام ایمن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر آپ کے پاس آتے تھے, آج ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں, یعنی آپ اپنے آپ کو اکیلا تصور نہ کریں. تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام رو پڑی. تو سیدنا ابو بکر عمر نے کہا کہ اماں کیوں روتی ہو, رسول اللہ تو جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں, اس دنیا سے بڑھ کر بہتر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دی ہے. تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں کہ واللہ مجھے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں ہے, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ نہیں رو رہی, 3 دن سے زیادہ ظاہر غم نہیں ہو سکتا, یہ تو حضرت ابوبکر کے دور کی بات ہے. واللہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب قیامت تک آسمان سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا, وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. یہ جو اسپیکٹ ہے میرے بھائیوں کہ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ نہیں بتانا کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے اپنا اس طرح کا رشتہ اس دنیا سے الگ کر لیا ہے. اب کسی انسان کے ساتھ, وہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, کوئی صحابی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کلام نہیں کرے گا. تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی کہ اب اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا, تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر رو پڑے کہ واقعی اب اللہ تعالیٰ قیامت تک کسی انسان سے کلام نہیں کرے گا, یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. بہرحال ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. یہ آخری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصی ہے, یہ قیامت تک کے لیے امت کو دے کر گئے, سنت چھوڑ کر گئے, اہل بیت کا احترام, ان کی محبت چھوڑ کر گئے, اصحاب کی تعلیمات الحمدللہ محفوظ حالت میں قرآن و سنت میں موجود ہیں. مسئلہ نمبر میرا 1 ریکارڈڈ موجود ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.